سورہ الاعراف رکوع نمبر 9 تلاوت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. سورہ الاعراف رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں. اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت کے تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو. بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو. کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں. تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے. سورہ الاعراف رکوع نمبر 9 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، ملک عرب کے قریب عمان کا ملک ہے. عمان، یہ عمان مسقط عمان جو ہے اس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے. یہاں ایک قوم بستی تھی، ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا احقاف. کیا نام تھا اس کا؟ احقاف. اس نام کی بھی ایک سورت بھی ہے قرآن مجید کے اندر، آگے بھی یہ واقعہ پھر آئیں گے. تو وہاں ایک قوم تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عاد. اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہی کے قریب ایک اور قوم بھی تھی جس کا نام تھا عاد ثانیہ. وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، وہ اس کا بیان آگے آئے گا اگلے رکوع میں. یہاں ہم صرف حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے پہلے قوم کا نام لیا پھر اپنے پیغمبر کا نام لیا. فرمایا عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا. یہ عاد کے لوگ کون تھے؟ انہوں نے ایک بہت بڑی چٹان تھی، بہت بڑی چٹان، اس چٹان کا ایک بت بنایا ہوا تھا، اس کا نام رکھا ہوا تھا سدا. اور ایک اور بت تھا اس کا نام تھا سمود، اور ایک بت تھا اس کا نام ہبا. ان کی پوجا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ چٹان ہے، پتھر ہے، اس کی تمہیں کیا دے گی؟ اس پتھر سے تمہیں کیا ملے گا؟ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے.
اس کے سوا کسی کی پوجا مت کرو، پوجا کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے، انبیاء بھی پوجنے کے لیے نہیں ہیں، اولیاء پوجنے کے لیے نہیں ہیں، صلحاء پوجنے کے لیے نہیں ہیں، اور ہم انبیاء کو پکارتے ہیں، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، صلحاء کو پکارتے ہیں، مگر پوجنے کے طور پر نہیں پکارتے، اللہ کی رحمت سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کی عطا سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کا وسیلہ سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ سمجھ کر نہیں پکارتے۔ اور خود ان کو پکارنا اپنے پاس سے گھڑا نہیں ہے ہم نے، بلکہ ان کو مدد کے لیے پکارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہم پکارتے ہیں۔ سو اللہ پاک کے کہنے سے اگر کسی چیز کی تعظیم کی جائے، کسی جگہ کی، کسی پتھر کی، کسی شخص کی، تو یہ تعظیم عین اللہ تعالیٰ کی توحید کے مطابق ہوتی ہے، وہ شرک نہیں ہوتا۔ مثلا خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، تو ان بتوں کی پوجا تو شرک تھی، مگر وہیں پر حجر اسود بھی ہے، وہیں پر مقام ابراہیم بھی ہے، وہیں پر آب زمزم والا پتھر بھی ہے، اور وہیں پر صفا و مروہ کے پورے پہاڑوں پر مشتمل پتھر بھی ہیں، مگر صفا و مروہ احترام والے ہیں، آب زمزم اور مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ احترام والے، کیوں؟ ان کے احترام کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے ان کا ادب احترام خود گھڑا نہیں ہے۔ تو کافر انہیں مشرکوں نے جن بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہ کسی رسول نے ان کو نہیں بتایا تھا، کسی نبی نے نہیں بتایا تھا، آسمان سے ہدایت نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اپنے پاس سے ہی انہوں نے ان کو قابل تعظیم سمجھ کے گھڑنا شروع کر دیا، اور گھڑا تو پھر عبادت بھی شروع کر دی۔ سو یہ کام جو ہے یہ اس لیے کہا کہ وہ کیا دیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے کوئی ان کے لیے کوئی تمہیں دلیل نہیں دی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے ان کو پوجنے کی، یا ان کے استغفر اللہ کسی کو بھی پوجنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ کہ ان کی ادب کرنے کی، تو لہذا تم شرک کر رہے ہو اور اس شرک سے بچو۔ تو سیٹھ لوگوں نے، پیسے والوں نے جو چڑھاوے چڑھاتے تھے اور جو نظام کرتے تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی صفات، یہ تو آپ بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے، اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی بندگی کی جائے؟ اللہ کی بندگی تو کسی وسیلے سے ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، اللہ سے مانگنا وسیلے کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی وسیلے کے ساتھ، اللہ بندگی کے لیے وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کا یہ ذہن دور کیا اور فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جب تم اللہ کو سجدہ کرو گے تو بلا وسیلہ سجدہ کرو گے۔ جب سبحان ربی الاعلیٰ ہم کرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ بیچ میں کوئی وسیلہ ہے جو سبحان ربی الاعلیٰ کو اللہ تک پہنچا رہا ہے، نہیں، اللہ خود سن رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی لیے جب آپ نماز کے دوران جب بندہ کہتا ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، تو پھر کہتے ہیں کہ فوراً یوں اپنے دل میں کہنا چاہیے ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے۔ کیوں؟ جب بندہ یوں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو اللہ پاک سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اے میرے بندے تو نے حمد کی، میں نے سن لیا ہے۔ تو بندگی بلا وسیلہ ہے، بندگی بلا وسیلہ ہے، بندگی کا طریقہ، بندگی کی قبولیت وسیلے کے ساتھ ہے۔ تو ہر چیز میں ہدایت اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں دی، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی گستاخی کی، بے ادبی کی۔ آپ نے پھر ان کو سمجھایا ابلغکم رسالات ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کے پیغام، رب تعالیٰ کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیسے ہوگا رب، آپ بھی تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہیں، اور آپ پر خدا نے کس طرح رسالت نازل کر دی؟ آپ ہماری طرح کے آدمی ہیں۔ تو آپ نے ذہن میں سوچا، پچھلے رکوع میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہ کہا کہ آپ تو ہماری طرح کے آدمی ہیں۔ اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ کافروں گستاخوں کی سوچ ہے، وہ نبی کو اپنی طرح کا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی بے شک انسان ہوتا ہے، نبی بے شک رجل ہوتا ہے، نبی بے شک مرد ہوتا ہے، لیکن نبی کے مرد ہونے سے، نبی کے انسان ہونے سے یہ مراد کہاں سے ہو گئی کہ نبی ہمارے جیسا ہو جاتا ہے؟ توبہ استغفار۔ تو کافروں کی یہ سوچتی کہ آپ ہماری طرح ہی تو ہیں، ہمیں ہماری طرح لگتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں بڑی عجیب حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندے کو، ایک مرد کو کیسے اللہ تعالیٰ نے دے دیا؟ تو کہا یہ حیرت نہ کرو، یہ رب کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دوبارہ بات فرمائی اور پھر کہا کہ یہ تمہارے اپنے گھڑے ہوئے نام ہیں، ان میں جھگڑتے ہو، اللہ پاک نے کوئی سند نہیں اتاری ہے تمہاری. پھر لیکن انہوں نے جب گستاخی اور بے ادبی کی تو پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے آدمی باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ بارش بھیج. آسمان سے 3 قسم کے بادل آئے. جو ان کا دعا مانگنے والا بندہ تھا اس کا نام تھا قیل. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا مانگنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے تھے. بہرحال یا عمان میں تھے یا خانہ کعبہ میں تھے، جہاں بھی تھے. 3 قسم کے بادل آسمان سے آئے. ایک سرخ رنگ کا تھا، ایک سفید رنگ کا تھا، ایک کالے رنگ کا تھا. بادلوں سے آواز آئی، او قیل تو نے بادل مانگے اپنی قوم کے لیے، یہ 3 قسم کے بادل ہیں، ان میں سے کوئی ایک بادل چن. اس نے دیکھا جو کالے رنگ کا بادل ہے، عموماً جو سیاہ رنگ کے بادل ہوتے ہیں ان میں زیادہ بارش ہوتی ہے. اس نے کہا یہ کالے رنگ کا بادل مجھے چاہیے. ڈرا نہیں. اس وقت وہ یوں نہیں کہا، اس نے کہ یا اللہ تو مہربانی فرما. ادھر آپ کو بات سنائی نا جب آسمان سے کھانا نازل ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے دسترخوان کو آتے ہوئے دیکھ کے، یا اللہ یہ رحمت ہو، یا اللہ اس میں کوئی عذاب نہ ہو، یا اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے ڈرنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ جی یہ کالا بادل ہمیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے تیری قوم کے لیے کالا بادل، چل تو بھی. وہ چلنے شروع ہو گیا، ساتھ بادل چل رہا ہے. جو ہی اپنی قوم میں پہنچے، عمان میں وہ علاقہ ہے، جو ہی اس بستی احقاف میں پہنچے، وہ بادل جو ہی دیکھا لوگوں نے، سارے کے سارے لوگ گھروں سے باہر نکل کر اس بادل کے نیچے آ گئے. اچانک اس بادل میں سے آگ برسنے شروع ہو گئی، سارے کے سارے لوگ جل کر مر گئے. حضرت ہود علیہ السلام کی بے ادبی کی، اللہ نے سارے گستاخوں کو جلا کے مار دیا. تم سمجھتے ہو کالے بادلوں سے بارش برستی ہے؟ میرے نبی کے دامن سے لگ جاؤ تو کالے بادل ہوں یا لال ہوں بارش برساؤں گا. نبی کا دامن چھوڑ دو گے تو کالے بادلوں سے بھی آگ برساؤں گا. تو تمہارے اوپر جو رحمتیں برستی ہیں وہ نبیوں کے صدقے اور طفیل میں برستی ہیں.